ہے. اب یہاں بعض اوقات تو گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو بیوی کو تانے دیے جاتے ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے. اللہ اکبر, کیا بیٹی عورت کے حق میں ہے پیدا کرنا؟ اگر ایسا ہو بھی گیا تو اللہ کی دین ہے, اور پھر اس پر اتنا پریشر نہ لیا کریں کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ان کی شادی کا کیا ہوگا. ارے جس رب نے بیٹی دی ہے وہی انتظام فرمانے والا ہے. اور سبحان اللہ, بیٹیوں کی فضیلت کیسی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو, بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. ذرا سوچے نا, کتنا پیارا جملہ ہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے, حدیث پاک کا مضمون ہے, تو اس اللہ کی رحمت سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, آقا فرماتے 2 بیٹیاں ہوں پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, صحابی رسول کتنے کمال کے تھے. ہم جیسوں کے لیے بھی سوال کر لیا, ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی سوچ رہا ہو جس کی ایک ہی بیٹی ہو. جب یہ میں حدیث پڑھ رہا تھا, میں بھی جب یہاں تک پہنچا میں نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے. اللہ اکبر, صحابی کہتے ہیں کسی کی 1 بیٹی ہو, میرے آقا فرماتے 1 بھی بیٹی ہو تو جنت واجب ہو جاتی ہے. ارے بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے, اور بیٹیاں پیدا ہونے پہ گھر پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. کہاں گئی وہ رحم دلی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا. بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک کے دربار میں آتی, میرے آقا کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے, اپنی جگہ بٹھاتے, اور جب نبی پاک بی بی فاطمہ کے پاس جاتے, بی بی فاطمہ کھڑی ہو کر نبی پاک کا ہاتھ بھی چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی. پریکٹیکل کر کے میرے نبی نے بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسے رکھنا ہے, رحم دلی کیسے رکھنی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بیٹیوں پر ایثار کرنا, بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے پاس ایک مسکین عورت آئی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں. کہتے میں نے اس کو 3 کھجوریں دی, اس نے دونوں بیٹیوں کو 1-1 کھجور دی, اور پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس عورت نے اس کھجور کو بھی 2 کر کے اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا. ماں ہوتی ہے نا, بھوکی وہ بھی تھی مگر دونوں بیٹیوں کو 1.5 کھجور کھلا دی. کہتی مجھے بڑا تعجب ہوا, نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور ایک مسکین عورت آئی تھی, 3 کھجوریں دی, خود نہیں کھایا اس نے, اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے. یہ ہے میرے رب کی شان. کتنا چھوٹا سا عمل ہے, رحم تھا نا, پیار تھا, اور بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور رحم دلی کی بات جہاں تک کرنی ہے, اگر ہمارے دلوں میں رحم نہیں ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں فرماتا. یعنی رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت کے دل سے. جس کے دل میں رحمت نہیں ہے نا, سمجھ لو دل بھی بدبخت ہو گیا. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کسی کو بنایا, آرڈر دیا, وہ گورنر بن گیا. ساتھ ہی کھڑا تھا تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا, حضرت عمر فاروق نے اٹھا کر اسے چوما. تو وہ گورنر کہتا ہے آپ بچوں کو چومتے ہیں, میں تو بچوں کو نہیں چومتا. تو حضرت عمر نے فرمایا اس کی گورنری کینسل کرو, جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا. تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو, اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک ہو, اور بالخصوص غریب لوگوں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. رحم دلی سب کے لیے ہونی چاہیے. خوش نصیب ہے جن کے دلوں میں رحم ہے, اور جن کے دل میں رحم نہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے رقیق القلب اور مجھے رحم دل بنا دے. اب آخر میں جو جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو جانور پالنے کا تو بڑا شوق ہوتا ہے مگر ان کا خیال نہیں رکھتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, نبی پاک نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ عورت لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے. تو بتایا گیا کہ حضور اس عورت نے اس بلی کو بند کر کے بھوکا رکھ کے تکلیف دی تھی, اب اسی جانور کے ذریعے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. تو جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک. اگر آپ کو جانور پالنا ہے تو پہلے تو اس کی شرعی رہنمائی لیں اور اس کے بعد اس کا خیال رکھیں. اگر آپ کی وجہ سے آپ کے جانوروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایسا نہیں اس کا حساب نہیں ہوگا, جانوروں کے ساتھ زیادتی کا بھی حساب ہوگا. اور سبحان اللہ, آپ ذرا بتائیے, یہ پڑھے لکھے اور ٹریولر بیٹھے ہیں, جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں یار فلاں ملک میں کیا رائٹس ہیں, ادھر جانوروں کے بھی رائٹس ہیں, ادھر تو پودوں کے بھی رائٹس ہیں, ادھر انسانوں کے بھی رائٹس ہیں, کمال قانون ہے. مجھے بتاؤ, لگتا ہے پھر
آپ نے اسلام پڑھا نہیں ہے. میں تو آپ کو نبی پاک کی ادائیں, ان کی حدیثیں بتا رہا ہوں کہ اگر آج میں اور آپ اسلام کو پراپرلی امپلیمنٹ کر دیں تو ہمارے معاشرے سے زیادہ اچھا معاشرہ اور حقوق جتنے اسلام نے بیان کیے کسی اور میں نہیں ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے تعلیمات تو اسلام کی لے لی ہیں اور ہم مسلمان ہو کر اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں. تو کیوں نہ آج 1500 سالہ میلاد کے موقع پر ہم بھی اپنے دل میں یہ رحم دلی پیدا کریں اور سب کے لیے بہتر ہو جائیں. اور اب آخر میں کچھ آپ کو ٹپس دے دیتا ہوں, اور جو وظائف علماء نے بتائے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا دل بھی نرم ہو جائے, میرے اندر بھی غصہ کم ہو جائے, میرے اندر بدلے کی آگ کم ہو جائے. ابھی پچھلے دنوں سینٹرل جیل کے اندر میرا قیدیوں میں بیان تھا, میں نے وہاں جا کر بھی یہی بات کی کہ 90% اگر آپ قیدی بھائی جو بیٹھے ہیں غور کریں آپ یہاں پہنچے کیسے, تو سب سے بڑی وجہ یہ نکلے گی کہ آپ نے اپنے غصے پر قابو نہیں پایا ہوگا. چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیا, چھوٹے سے جھگڑے کو بڑا بنایا, کسی کو قبر میں بھیجا اور کوئی جیل میں آ گیا, کسی کا سر پھوڑ دیا اور آپ میں سے کوئی جیل میں آ گیا, اور آج بھی آپ انتقام کی آگ میں جل رہے ہوں گے. قیدی آج بھی ایسے تھے جو مجھے پتا ہے, میں نے مجھ کو کہا بھی کہ آج بھی آپ یہ پلاننگ کر رہے ہوگے کہ بس اب قید سے باہر نکل کے فلاں کو نہیں چھوڑنا جس نے کیس کیا تھا, اب فلاں کو نہیں چھوڑنا جس نے یہ کیا تھا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری بہنیں جو مجھے پردے پہ سن رہی ہیں, اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی انتقام کی آگ میں جل رہا ہے یا یہ پلاننگ ہے کہ میں نے فلاں کو نہیں چھوڑنا ہے, موقع ملنے کی دیر ہے, میں نے بدلہ لینا ہے, تو پھر یہ رحم دلی تو نہ ہوئی. میرے آقا تو جان کے پیاسوں کو بھی بخش دیا کرتے. اچھا اشعار سب کو یاد ہوں گے, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ارے بھائی کوئی گالی تو دے پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں, میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, اسلام اگر نبی پاک کے امتی ہیں تو کوئی تو اپنے اندر معافی, درگزر اور یہ ریونج کی عادت کو ختم کیجئے نا. تو آئیے آج میں آپ کو آخر کے بیان کے آخر میں کچھ جو ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنے دل میں رحم دلی کو پیدا کرنا ہے. تو اب رحم دلی کیسے ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا جو نام ہے نا رحمان اور رحیم, یہ وہ نام ہے کہ اس کی کثرت کریں, اس کی برکت سے آپ کے دل میں رحم کے جذبات بڑھ جائیں گے. ناموں کا اثر ہوتا ہے, یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا رحمان ہو یا پڑھتے رہتے ہیں. کئی لوگ ملتے کہتے ہیں یار آپ بات صحیح کر رہے ہیں, میرے بیان میں بھی کئی ایسے آتے ہیں کہتے ہیں یار آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے مگر ہوتا نہیں ہم سے. سنا سب سنتے وقت تو سب ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں یار اب نہیں کروں گا, لیکن جب مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے نا, ڈرائیور نے کچھ گڑبڑ کر دی, لیٹ آیا, فلاں کام کے لیے بھیجا ٹائم پہ نہیں آیا, خان صاحبہ نے کھانا ٹھیک نہیں بنایا, بیوی نے جو کام کہا تھا وہ نہیں کیا, اس وقت دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, اس وقت سمجھ ہی نہیں آتا. دو الگ چیزیں ہیں. ماشاءاللہ میں جانتا ہوں, میں آپ میں سے کئیوں کے چہروں کو دیکھا ہوا ہے کہ آپ نے بیان میرا کئی بار اور بھی علماء سے باتیں سنی ہوئی ہوں گی, یہ نئی باتیں نہیں ہیں, قرآن و حدیث بار بار سنتے ہیں, بٹ کمال یہ ہے کہ یہ جو دماغ میں میٹھی میٹھی باتیں آ رہی ہیں نا, یہ زبان سے بھی میٹھے انداز سے اترتی ہیں یا پھر زہر نکلتا ہے, پھر کانٹے اور شولے نکلتے ہیں. ایکچوئل ریکوائرڈ یہ ہے, باتیں تو ہر کسی سے کروا لو کہ یار بڑی اچھی بات ہے کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے, لیکن مزاج کے خلاف بات ہوئی, اب آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ سب سے صبر پہ بیان کروا لو کہ تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے, بہت اچھی بات ہے. تکلیف آئی تو پھر کیا ہوا؟ اب اصل موقع تو جب آیا نا کہ اب صبر ہے کہ نہیں, اب پیشنس ہے کہ نہیں, کہ اب شکوے شکایت واویلا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں مزہ اس بات پر ہے کہ جب یہ کام وقت آئے تو میں ریئیکٹ ایسے کروں جیسا میرا رب چاہتا ہے, جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو وظیفہ کیا ہے؟ یا رحمانو یا رحیمو, پڑھتے رہا کریں, چلتے پھرتے آپ دیکھیں گے آپ کے اندر نرمی آنا شروع ہو جائے گی, آپ کے اندر شفقت آنا شروع ہو جائے گی, رحم دلی بڑھنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح علماء فرماتے درود پاک کی کثرت ایسی ہے کہ جو جتنے درود پڑھتا جائے گا انشاءاللہ اور بہت ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں نرمی, رحمت اور شفقت آ رہی اور زبان میٹھی ہو جائے گی. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہم بات کرتے ہیں نا, بیان کرتے ہیں, بعض اوقات ہر بندہ مبلغ تو نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اسپیچ کرنی پڑتی ہے, اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے, اپنے آفس میں لوگوں کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, تو لوگ یہ کہتے ہیں یار ہماری بات دل میں نہیں اترتی, ہماری بات کا وہ امپیکٹ نہیں آتا, زبان میں تاثیر کیسے ملے. اب میں آپ کو ٹپ دینے جا رہا ہوں. اف یو نیڈ کہ آپ کی باتیں لوگ سمجھیں, ان کے دلوں میں اتریں, تو اس کا بڑا زبردست فارمولہ ہے. فارمولہ یہ ہے کہ آپ بات کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے ہیں نا. اگر یہی زبان کثرت سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والی ہونا, اللہ آپ کی زبان میں مٹھاس بھی ڈال دے گا, آپ کی باتوں میں برکت بھی آ جائے گی, آپ کی باتیں سمجھ آنے لگ جائیں, آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے. یقین مانیں
آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار پہلے تو اس طرح اثر نہیں کرتی تھی بات، اب تھوڑی سی باتیں اثر کرنے لگ گئی ہیں. وائے؟ کیونکہ آپ نے اسی زبان کو، جس زبان سے آپ لوگوں کو سمجھا. میں ٹیچرز کے لیے بھی ٹپ دے رہا ہوں، یہ ماؤں کے لیے بھی میری ٹپ ہے، جو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتی ہیں، جو سپیک کرنا چاہتے ہیں، جو کورسز کرواتے ہیں، واٹ ایور یو وانٹ ٹو لرن، جو کچھ سکھانا ہے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹیچ، آپ جس زبان سے سکھا رہے ہو نا، اس زبان کو اللہ رسول کے ذکر سے تر کر دیں. اللہ کا نام لیتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زبان کی مٹھاس لیول ہی اور ہو جائے گا. اور ثواب کتنا ہے اللہ کے ذکر کا ثواب؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. میرا خیال ہے شاید 10 سیکنڈ لگے ہوں گے، اور 10 سیکنڈ میں ہم نے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہے جنت میں درخت، اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. بعض اوقات کچھ لوگ ملتے ہیں، حضرت کوئی اسپیشل سا ذکر بتا دیں، اسپیشل سا وظیفہ بتا دیں. ایک تو ہر بندے کو اسپیشل ساتھ ضرور لگانا ہوتا ہے، دعا بھی اسپیشل والی چاہیے ہوتی ہے. بھائی دعا ہوتی ہے، اسپیشل کون سی ہوتی ہے؟ حضرت ذرا وہ اسپیشل والی دعا کرنا. چلو بھائی ٹھیک ہے، آج میں آپ کو اسپیشل وظیفہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو سارے مانگتے رہتے ہیں نا، میری اسلامی بہنیں بھی سن رہی، میں نہیں بتا رہا، میں آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بتانے جا رہا ہوں. نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ سب سے افضل ذکر ہے. اچھا، میں چونکہ بیانہ بینڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ کچھ منٹوں میں قبلہ علامہ بشیر فاروق صاحب تشریف لائیں گے، دعا فرمائیں گے، تو بس میں اسی لیے 2-4 منٹ مزید آپ کے لے رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، آپ میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ ہر مسلمان چاہے گا. اور آپ کو وہ حدیث یاد ہے، ہونی چاہیے، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ چاہتے سب ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں. اچھا، پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ اس پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ آپ غور کریں، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مرتے وقت کلمہ سب کو چاہیے. ارے بابا، اگر آپ کو مرتے وقت کلمہ چاہیے تو زندگی میں عادت تو ڈالو نا. اگر زبان عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا نا. تو کم از کم روزانہ 100 بار تو کلمہ پڑھ لے. اور علماء فرماتے ہیں جو کلمہ پاک کی زندگی میں کثرت کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا، یہ پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ ایک تو برکت تو ملنی ملنی ہے، ایمان کی سلامتی بھی ملے گی، اور اللہ نے چاہا مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا. اسی طرح علماء کہتے ہیں قبرستان کا فریکوینٹ وزٹ جو ہے نا، وہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا. وہ رحم، وہ تکبر نہیں کرنے دے گا. بندہ جب دیکھے گا آنا ادھر ہی ہے، اتنا کرو فر، اتنا جاہو جلال، اتنا جناب میرے اللہ تللے، میں کسی کو کہتے نا سامنے آنے نہیں دیتا، بسل کے رکھ دیتا ہوں، لیکن جانا پھر بھی 2 گز کی قبر میں ہے. تو اگر قبرستان کا وزٹ فریکوینٹی ہو اور غور کرے بندہ کہ آخری منزل یہ ہے، تو دل نرم ہو جاتا ہے، پھر سختی کا جی نہیں چاہتا. لیکن قبرستان بھی لیسن لینے جائے. آج کل تو دفنانے جاتے ہیں اور موبائل پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی ریٹ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر کا کیا ریٹ رہا اور اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس کیا رہے. تو یہ نہیں، قبرستان جا رہے ہیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے پچھلے زمانے میں جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا تو لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت اس کا رشتہ دار کون ہے مرنے والے کا. اچھا، آج اگر میں آپ کو کہوں کہ ذرا جنازہ جا رہا ہے، بتائیں کون رشتہ دار ہے، تو آپ کہیں گے یار ایک بندہ ہوگا جس سے سب مل رہے ہوں گے، تھوڑا اس کا سیڈ سا منہ ہوگا، ہو سکتا ہے 1-2 آنسو بہ رہے ہوں، یہ اس کا بیٹا ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا. ویری ایزی ٹو فائنڈ. پہلے کے زمانے میں بہت مشکل تھا. کیوں؟ سارے ہی روتے تھے. اس لیے نہیں کہ میت سے پیار ہوتا تھا، جب جنازے میں جاتے تھے سب کو اپنی آخرت یاد آتی تھی. اتنا لیسن لیتے تھے. کیا ہمارے اندر ہے؟ تو قبرستان کا وزٹ جو ہے نا، وہ انشاءاللہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا. اچھا، ایک اور کمال کا جو انداز ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا بھی دل میں رحم دلی پیدا کرتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں رحم پیدا ہو تو یہ عمل کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ رحم دل ہو جائیں گے. اور آپ نے حدیث یاد رکھنی ہے کہ جنت میں بغیر رحم دل، یعنی جس کے دل میں رحم نہیں ہوگا وہ داخل نہیں ہوگا. اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو رحم دل بننا ہے، اور صرف اپنے دوستوں یاروں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے.